حدیث میں اسی کا آگے چل رہا ہے کہ وہ جو حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی جو تھے، وہ نیک شخص جس نے کہا کہ میری قوم اسلام قبول کرو، دعوت و تبلیغ قبول کرو ان پیغمبروں کے فرستادوں کی، انہوں نے آگے جو گفتگو کی ہے وہ زبردست گفتگو ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تو اس کو خطرہ ہی نہیں ہے. یہ جو تلوار ہے نا، ایک میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد پیشی ہو جانی ہے، پھر کیا کریں گے. تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا لوں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں، نہ رحمان کے حضور کوئی میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں. میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں. انی ذی لفی ضلال مبین، اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ اور سفارشی سمجھ لوں. انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں، یہ کان کھول کر سن لو، میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں. کہ اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، چاہے ان کو بعد میں پھر مارے کھانی پڑے. قیل ادخل الجنہ، بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں، تو پھر جنت میں پہنچا دیا گیا اسے. کیا مطلب؟ شہید کر دیا گیا. جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیوں. حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. اب وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. اس جنت سے مراد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے. وہ اگر آپ کھولیں گے بھی ہم اس کو فزیکلی وہ لاش تو نظر آئے گی، لیکن وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے وہ موڈ ہم یعنی اس موڈ کو فیل نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پردہ رکھا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100. ان کے مرنے سے لے کر ان کے قیامت تک اٹھائے جانے تک ایک برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے. بہرحال اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈ کروایا، وہ ضرور دیکھیں کیونکہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک بار بار آتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں عذاب برزخ کے حوالے سے، عذاب قبر کے حوالے سے. 117A میں نے عذاب قبر کے دلائل میں 10 قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی، اور 117B میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی عذاب قبر کے حوالے سے. بعض اس کے منکرین بھی ہیں، اور اسی میں نے بتایا جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، برے آدمی کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ قیامت تک کیا معاملات چلیں گے. وہ روحیں جب جنت میں پہنچتی ہیں علیین میں، سجین میں، اور ان کا کیا تعلق دنیا کے اعتبار سے قبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز. بہرحال دیکھیں کہ وہ شخص یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے. بھئی 4 شرطیں ہیں، صرف ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے اگر معاملہ چل جاتا نا تو میرے بھائی میں اپنی لائف سٹیج پہ رکھ کے یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا. میں اپنی آخرت کی فکر کے لیے بیٹھا ہوں، انسانیت کے لیے نہیں بیٹھا، وہ تو سیکنڈری ہے. کیونکہ مجھے کامیابی کے لیے 4 شرطیں چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو بڑا آسان ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز پڑھنا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے اور جا کے جناب ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز پڑھ کے تو واپس آ جانا، یہ تو بھائی بڑا سوکھا اسلام ہے. اصل اوکھا اسلام حسین بڑھنا ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرنا اور پھر اس میں جو مصائب آئیں گے اس کے اوپر صبر کرنا. یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے. جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو تکلیفات کا سامنا اپنے گھر والوں سے، اس معاشرے سے کرنا پڑے گا. بھائی نبیوں کو کرنا پڑا ہے جن سے بہتر کسی کا انداز نہیں تھا، گفتگو کا سٹائل نہیں تھا، الفاظ کا چناؤ نہیں تھا.
ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا، ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں۔ لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے اسے اپنی قوم کا خیال آیا ہے، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا، شہادت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ ایک جملے کے عوض آپ دیکھیں کس طرح اس نے جنت کمائی ہے۔ کوئی اسے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھنے پڑی ہیں، ایمان قبول کیا ہے، قوم میں اعلان کیا ہے، اسی وقت قتل کر دیا گیا، موجیں لگ گئی ہمیشہ کی موجیں۔ تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا ہے کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ دیکھ لینا، جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا، پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھائی تیاری کر لو۔ یقین کریں جس شخص نے دنیا اللہ کے لیے گزاری ہے نا، وہ تو اپنی موت کا ہر وقت منتظر رہتا ہے، اس کے لیے موت لائبلٹی نہیں، ایسڈ بن کے آتی ہے، کیونکہ وہ تو مرتا ہی وہ تو کہتا ہے میرے لیے تو یار ہمیشہ کی کامیابیاں شروع ہیں اور دنیا کے جھنجھٹوں سے نجات، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، پھر ہمیشہ کی۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، دوسرے کے پاس 1 ارب ہو، کوئی فرق نہیں، وہ 1 روپیہ ہی ڈیسائسو ہے۔ اگر کسی نے وہ 1 روپیہ یعنی وہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزار کے ارب سال کی زندگی کما لی تو وہ تو ہو گیا کامیاب، اور کسی نے اگر 1 روپیہ یعنی وہ 1 دن کی عیاشی کر کے 1 ارب سال کی، بلکہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کی عیاشی ختم نہیں کی، بلکہ عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ خالی عیاشی ختم ہونا ہوتا تو وہ بھی چلو کوئی قابل برداشت تھا، الٹا عذاب کما لیا، تو اس نے کیا کمایا؟ کامیاب تو وہ رہا، 1 ارب کا مالک تو وہ ہوا اگر اس نے روپیہ ضائع بھی کر دیا۔ جس نے روپے کے پیچھے ارب اور خربوں خرب ضائع کر دیا اور اب اس کی کوئی نجات بھی نہیں کہ دنیا میں آ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، تو ناکام تو وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اللہ نے یہ کام ہم نے کیا، ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے ہی سب کو برباد کر دیا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک گرج تھی، چیخ دار آواز تھی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پوری کی پوری قوم کو ہم نے بھجے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا، جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم پانی ڈالے، چھس ختم، اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے۔ کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے ہوں عذاب لے کے، ایک چیخ تھی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صد افسوس ہے ایسے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس کی ٹھٹھا ہی اڑایا کرتے تھے۔ اس میں نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو کچھ کفار مکہ کر رہے ہیں یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی امتوں کے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں برباد کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کی آواز میں لبیک نہیں کہا تھا، اور وہ اب دنیا میں دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے، کبھی لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے، جو مر گیا تو کام ختم ہو گیا اس کا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو ہمارے حضور حاضر کر لیا جائے گا قیامت والے دن۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کافروں کے لیے جو خدا کے منکرین ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے ایک مردہ زمین کی، احییناها، کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے ایسا زندہ کیا کہ اس میں سے غلہ اگایا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے ایک